اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بابرکت کلاس شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں تو انہیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملی ہے، تو اس بابرکت کلاس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہر ایک کو۔ اور یہ ایک قرآن پاک کا علم، یہ ایک ایسی پیاس ہے، یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس سے جتنا بھی سیر ہوا جائے کم ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف دیکھیں گے کہ جو ہم تجوید پڑھنے جا رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، آیا یہ تجوید سیکھنا ضروری ہے، کیوں ہے، اور اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ تجوید کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا چاہیے، جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے ویسے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب قرآن پاک کیسے نازل ہوا، ظاہر ہے ہم عربوں سے پوچھیں گے، عربوں کے لہجوں کے مطابق ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر ہی ہمارا قرآن پاک درست ہوگا، کیونکہ قرآن پاک عربی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی عربی تھی، اور قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح بھی بتا دی۔ دوسری آیت اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب اس کا حق کیا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ اس کے مخارج کا لحاظ رکھا جائے، اس کی صفات کا لحاظ رکھا جائے، تو پھر اس کا حق ادا ہوگا، ادروائز اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ تو آ گیا۔ اب تجوید کی اہمیت، حدیث پاک میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن پاک کی ویسے ہی تلاوت کی جائے جس طرح سے نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہے قاری، تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو باقاعدہ خود سنتے ہیں۔ یعنی سنتے تو اللہ تعالیٰ ہیں ہی، لیکن سننے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس طرح حدیث میں آتے ہیں، واقعات آتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تلاوت فرما رہے تھے، تو بڑی اچھے انداز میں تلاوت کر رہے تھے، تو ساتھ ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو وہ بدکنے لگ گیا۔ تو وہ جیسی تلاوت کو بند کریں، ختم کریں تو گھوڑا خاموش ہو جائے، جیسی تلاوت شروع کریں تو گھوڑا بھی کیا ہے، بدکنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح ذکر کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری تلاوت کو فرشتے سننے آئے تھے، آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کے لائن بندھی ہوئی تھی۔ تو وہ کیونکہ مخلوق ایسی مخلوق تھی کہ گھوڑا اس کو دیکھ کر ڈرنے لگ جاتا تھا، کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو جب تم تلاوت بند کرتے تھے، ختم کرتے تھے، تو وہ فرشتے واپس چلے جاتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبیب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبیب سے کو قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو اچھے انداز سے تلاوت کرنا یہ سنت بھی ہے،
اور اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تجوید کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمیں تجوید کے بارے میں تعریف کا پتہ نہ ہو تو ہم کیسے کسی بھی علم، کوئی بھی آپ فن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کا آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جب آپ تعریف کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو اس کے بعد آپ اس میں بحث کر سکتے ہیں، اس کی اندر سے چیزیں، جو بھی چیزیں ہوں گی چھوٹی چھوٹی، ان کو روک سکتے ہیں، ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے تجوید سیکھنی ہے تو تجوید کا مطلب ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تجوید کا ایک تو ہم اس کا لغوی مطلب دیکھیں گے کہ لغت میں، ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا ہم مطلب دیکھیں گے کہ جو اہل فن ہے، تجوید کے جو علماء ہیں، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کیا کی ہے، اور نمبر دو ہم دیکھیں گے کہ تلاوت کسے کہتے ہیں، تو ان کے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تجوید کا سیکھنے سے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوگا اور اس کا موضوع کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تجوید کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ کرنا، کسی چیز کے اندر حسن پیدا کرنا، خوبصورت کرنا۔ یہ لغت میں، ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے۔ اور اہل فن جو لوگ ہیں، جو عالم ہیں، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ ابھی صرف آپ اس کی ڈیفینیشن سمجھیں، پھر ہم آگے مزید چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حرف کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، مخارج کس کو کہتے ہیں، صفات کس کو کہتے ہیں۔ ابھی جسٹ صرف آپ اس کی تعریف سمجھیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا، یہ کہلاتا ہے تجوید کی تعریف۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ اب بات تو یہ ہے، موضوع ہوتا ہے کہ جس چیز کے اندر آپ نے بحث کرنی ہے، جو آپ کا محل بحث ہوگا۔ تو تجوید کا موضوع، کیونکہ ہم نے حرف سے بحث کرنی ہے، قرآن پاک کے اندر حروف ہیں، تو تجوید کا موضوع ہوگا وہ حروف تہجی۔ نورانی قاعدے میں سب سے پہلی تختی جو ہوتی ہے وہ الف با تا ثا، یہ حروف تہجی ہے۔ اس کی تعداد ٹوٹل 27 ہے، 29 ہے، 29 اس کی تعداد ہے۔ تو ہم اس کے اندر، تجوید کے اندر، ان 29 حروف سے ہم بحث کریں گے کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، تو زبر آ جائے تو اس کی ساؤنڈ کیسے ہوگی، پیش آئے تو کیسی ساؤنڈ ہوگی، یہ ساری تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی دیکھیں گے ہم۔ تو بہرحال تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، ہماری بحث اس کے ہوں۔ اب اس کی غرض و غائد کا مطلب ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم تجوید جو حاصل کر رہے ہیں، ہمارا اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا علم، آپ اکاؤنٹس پڑھتے ہیں تو اکاؤنٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنگ آئے، آپ اس کے بارے میں آپ کو، یعنی کاروباری معاملات میں آپ دیکھ سکیں کیا چیز ہے، تو اکاؤنٹس کی مقصد آپ کا ایک آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تجوید کا مقصد کیا ہے ہمارے سامنے، کہ ہمارے جو قرآن پاک کے جو حروف ہیں وہ درست ہو جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے ایک، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ثواب، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ قرآن مجید کو درست پڑھنا۔ تو جب ہم قرآن پاک کی تجوید کو ہم سیکھ لیں گے تو اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی، تو اس کے ہمیں فائدہ ہوگا۔ جب ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو دوسرا سوال تھا کہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تو تلاوت کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو لغت میں، ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں، اور اہل فن نے اس کی تعریف کیا کی ہے۔ تو تلاوت کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے آنا۔ جب استاد آپ کو پڑھاتا ہے تو آپ اس کی تائید کرتے ہیں، اس کے پیچھے دہراتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی بندہ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں بغیر استاد کے اس کو سمجھ جاؤں تو وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن پاک کی خاصیت ہے کہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا ہوتا ہے، وہ استاد پڑھتا ہے، پھر شاگرد اس کے پیچھے پڑھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیچھے چلنا کسی کے۔ اور اس کی اصطلاح میں تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجویدی قواعد کے مطابق پڑھنا، یعنی جو تجوید کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق اس کی تلاوت کرنا، اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ تو
یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا یہ اس کا تعارف کے بارے میں تھا. تو انشاءاللہ یہ میں گروپ میں سلائڈ بھی بھیج دوں گا اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ بھیج دی جائے گی. تو اب آپ سے کوئی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھے سوال میرے سے وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. یہ اسکرین اسٹاپ شیئر. چلیے اس کی ریکارڈنگ یہ کہاں سے کلوز ہوگی؟